انجیل پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ فرض کریں آپ کسی ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو دنیا میں ہر قسم کے کینسر کو ختم کر سکتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کی دوا میں تھوڑا سا زہر ملا دیں، تو کیا وہ دوا وہی دوا رہے گی جس سے ہر قسم کا کینسر ختم ہو سکتا تھا؟ بے شک نہیں، وہ دوا نہیں رہے گی۔ اب تھوڑا سا زہر اس میں ملا رہے ہیں، لیکن وہی تھوڑا سا زہر اس ساری دوا کو، اس ساری میڈیسن کو خراب کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ اور یہی بات آج ہم سیکھیں گے کہ انجیل مقدس، انجیل کے پیغام میں کیوں سمجھوتا نہیں۔ ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں کہ پولس کیوں یہ بات کرتا ہے۔ ہم اپنے غلطیوں کے خط اس کے دوسرے باب کی پہلی 10 آیات کو آج پڑھیں گے اور اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ انجیل پر سمجھوتا کیوں نہیں۔ ٹھیک ہے جی، سو آئیں میرے ساتھ نکالیں خداوند کا زندہ پاک کلام اور اس کی پہلی 10 آیات جو غلطیوں کی کلیسیا، جو غلطے کی کلیسیا ہے، اس کے لکھا گیا، اور اس کے دوسرے باب کی پہلی 10 آیات ہم ان کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ سو پہلا حصہ ہے سچی انجیل خدا سے ہے نہ کہ انسان سے، اور یوں یہ پڑھا جائے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، آخر 14 برس کے بعد میں برناباس کے ساتھ پھر یروشلم کو گیا اور تیتس کو بھی ساتھ لے گیا، اور میرا جانا مکاشفہ کے مطابق ہوا، اور جس خوشخبری کی غیر قوموں میں منادی کرتا ہوں وہ ان سے بیان کی، مگر تنہائی میں انہی لوگوں سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے، تا ایسا نہ ہو کہ میری اس وقت کی یا اگلی دوڑ دھوپ بے فائدہ ہو جائے۔ دوسرا ہے سچی انجیل پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چوتھی آیت ہے، یہاں پر لکھا ہے، اور یہ ان جھوٹے بھائیوں، تیسری آیت سے میں پڑھوں گا، لیکن تیتس بھی جو میرے ساتھ تھا اور یونانی ہے، ختنہ کرانے پر مجبور نہ کیا گیا، اور یہ ان جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر داخل ہو گئے تھے اور چوری سے گھس آئے تھے، تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں مسیح یسوع میں حاصل ہے جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے ہمیں غلامی میں لائیں۔ ان کے تابع رہنا ہم نے گھڑی بار بھی منظور نہ کیا، تاکہ خوشخبری کی سچائی تم میں قائم رہے۔ آخری حصہ ہے سچی انجیل کلیسیا میں اتحاد پیدا کرتی ہے اور خدمت کی ترغیب بخشتی ہے۔ جو چھٹی آیت ہے، اور جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے، ہوا وہ کیسے ہی تھے، مجھے اس سے کچھ واسطہ نہیں، خدا کسی آدمی کا طرفدار نہیں، ان سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے مجھے کچھ حاصل نہ ہوا، لیکن برعکس اس کے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح مختونوں کو خوشخبری دینے کا کام پطرس کے سپرد ہوا، اسی طرح نامختونوں کو سنانا اس کے سپرد یعنی پولس کے ہوا، کیونکہ جس نے مختونوں کی رسالت کے لیے پطرس پر اثر پیدا کیا، اسی نے غیر قوموں کے لیے مجھ پر بھی اثر پیدا کیا، کیونکہ اور جب انہوں نے اس توفیق کو معلوم کیا جو مجھے ملی تھی، تو یعقوب اور کیفا اور یوحنا نے جو کلیسیا کے رکن سمجھے جاتے تھے
مجھے اور برناباس کو دہنا ہاتھ دے کر شریک کر لیا تاکہ ہم غیر قوموں کے پاس جائیں اور مختونوں کے پاس، اور صرف یہ کہا کہ غریبوں کو یاد رکھنا، مگر میں خود ہی اسی کام کی کوشش میں تھا۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے۔ آپ نے یہاں پر ایک سفر نامہ پڑھا ہے جو 14 برس بعد پولوس نے برناباس اور تیتس کے ساتھ کیا، اور یہ یروشلم کی طرف ہے۔ جیسے ہم نے ابتدا میں ایک ڈاکٹر اور اس کی دوا کی مثال دی کہ اس کی دوا میں اگر تھوڑا سا زہر آپ ملا دیں یا کوئی اور ایلیمنٹ ڈال دیں تو وہ دوا اس قابل نہیں رہتی کہ وہ اس کینسر کو جس کے لیے وہ بنائی گئی اس کو شفا دے سکے۔ پولوس بھی یہی دراصل وہ غلطیوں کو جب لکھتا ہے خط تو وہ ان جھوٹے استادوں کے بارے میں لکھتا ہے جو اس کلیسیا میں شامل ہو گئے تھے، اور ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دراصل مسیح کی انجیل کو کچھ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ دراصل مسیح کی انجیل میں کچھ جمع چاہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے مسیح کی انجیل پلس شریعت از ایکول ٹو نجات۔ لیکن ہم نے، اگر آپ نے شروع سے عبادت میں جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ کیوں انجیل پلس شریعت یا ختنے از ایکول ٹو نجات نہیں ہو سکتے، کیونکہ یسوع مسیح نے اس کے بارے میں 2 کام کیے۔ ایک، اس نے صلیب پر مرتے ہوئے ڈاکو نے جب مسیح کو کہا کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ دوسرا، مسیح یسوع نے جب اس کو کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس کو کبھی اس نے کہیں بھی اس کی تشریح نہیں کوئی بھی کرتا کہ اس کو ختنوں کا کہا، اس کو شریعت کا کہا، بلکہ مسیح یسوع نے صلیب پر اس ساری شریعت کے بارے میں فرما دیا کہ تمام ہوا۔ یہی تشریح، یہی بات مسیح یسوع کرتے ہیں، اور کلام مقدس کہتا ہے جب اس نے جان لیا کہ سارے نوشتے، تمام نوشتے پورے ہوئے، اس نے جان دے دی۔ اس لیے اب انجیل میں کوئی جمع نہیں ہم کر سکتے، اور نہ ہی ہم مائنس کر سکتے ہیں۔ جو انجیل کلام مقدس میں ہمیں دی گئی ہے وہی ہم بیان کریں گے، اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں۔ نمبر 1، کیونکہ یہ خداوند کی طرف سے دی گئی ہے، یہ مکاشفہ ہے۔ اس لیے وہ لکھتا ہے کہ یہ مکاشفہ کے طور پر ہوا کہ 14 برس وہ بعد گیا ہے، اور برناباس اور تیتس کو لے کے وہ یروشلم جاتا ہے، اور وہ دوسری آیت میں کہتا ہے میرا جانا مکاشفہ کے مطابق ہے، کیونکہ جو خوشخبری میں غیر قوموں میں سنا رہا تھا اس کو میں بیان کر دوں۔ یہ کام وہ یروشلم میں جا کے کرتا ہے۔ اب جب تاریخی پس منظر کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ دراصل پولوس کا تیسرا یروشلم میں وزٹ تھا۔ پہلا وزٹ اس نے 3 برس میں کیا، ایمان لانے کے بعد وہ 3 سال بعد وہ گیا، اور اس کا ذکر ہم غلطیوں پہلے باب میں پڑھائے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ اعمال 11 باب میں پڑھتے ہیں جب برناباس اس کو ڈھونڈتا ہے، ساؤل جو پولوس کا پہلا نام تھا، اس کو پاتا ہے تو اس کو یروشلم لے جاتا ہے، اور وہ دونوں کیا کرتے ہیں وہاں پر ان کی مدد کرنے کے لیے، جب قید پڑتا ہے وہاں پر ایمانداروں کی مدد کے لیے جاتے ہیں۔ تیسری بات، اب جب اعمال 15 باب میں ہم آتے ہیں تو وہاں پر دراصل ایک مشہور پہلی کونسل ہوئی، اجلاس ہوا، جس میں یہ سوال تھا کہ کیا ہم انجیل پلس ختنے مان سکتے ہیں؟
کیا اس دونوں پر ایمان رکھ کے نجات ہے یا پھر انجیل ہی کافی ہے؟ یہ سوال تھا، کیونکہ یہ جھوٹے استاد جو ہیں، جو ربیوں سے اجازت نامے لے آئے تھے، یہ دراصل مسیح کو بھی ماننا چاہتے تھے اور ساتھ میں اپنی پرانی روایات اور رسومات کو بھی مانتے تھے، اور کلیسیاؤں میں پیغام دیتے تھے کہ جناب والا ہم سچے ہیں، ہم نہ صرف رسولوں سے ہم نے مسیح کو قبول کیا ہے، بلکہ ہمارے پاس تو ربیوں کے بھی اجازت نامے ہیں، اور اس لیے کیونکہ ہمارے پاس یہ دونوں طرح کی تعلیم ہے، اس لیے مسیح بھی لازمی ہے اور شریعت بھی لازمی ہے، جبکہ انجیل مقدس اس بات کا اقرار، اظہار اور اعلان کر چکے ہے کہ یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا۔ اس لیے نجات صرف مسیح سے ہے، مسیح کے ساتھ شریعت کی ضرورت نہیں۔ وجہ آپ کو متی 5 باب پڑھنا پڑے گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، ورنہ ہم اس کے بارے میں بتا چکے ہیں، امید ہے آپ سن رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں 14 برس کے بعد وہ وہاں پر گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پولس یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ 14 برس تک کلام کی منادی کر رہا ہے اور اسی انجیل کو وہ پیش کر رہا ہے جو انجیل اسے دی گئی تھی، اور یہ مکاشفہ کے مطابق وہ کہتا ہے۔ پہلا باب اگر غلطیوں کا آپ پڑھیں تو وہاں پر وہ مکاشفہ کے طور پر اس کو ملا ہے۔ یہ وہ بتاتا ہے کہ میں یروشلم میں جب گیا پہلے باب میں 3 سال بعد، تو کیفا اور خداوند کے بھائی یوسف سے ملا، لیکن وہ اس لیے نہیں گیا تھا کہ ان سے انجیل سیکھے، بلکہ انجیل اس کے مطابق وہ خداوند یسوع مسیح سے سیکھ رہا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح سے سیکھتا رہا ہے۔ اس لیے وہ غلطیوں پہلا باب اس کی پہلی آیت میں فرماتا ہے خداوند یسوع مسیح نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، میں مسیح کا رسول ہوں۔ پولس کی انجیل رسولوں کی انجیل ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح سے اس نے سیکھی ہے۔ جو خوشخبری جو میں نے سنائی انسان کی طرف سے نہیں، بلکہ یسوع مسیح کے مکاشفہ کے وسیلہ سے ملی ہے۔ آپ یہ بات سیکھ سکتے ہیں۔ وہ غلطیوں پہلا باب اس کی 11 اور 12 آیت میں یہی بتا رہا ہے کہ یہ خوشخبری اسے خداوند یسوع مسیح سے ملی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وہ برناباس اور تیتس کو ساتھ لے گیا۔ اب تیتس کون ہے اور برناباس کون ہے؟ اگر آپ اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اعمال کی کتاب آپ پڑھیں، آپ کو بڑی خوبصورت ڈیٹیل جو ہیں وہاں پر ملیں گی۔ برناباس کا جو اصل نام تھا یوسف تھا، یہ لاوی قبیلے سے تھا، اور شاگردوں نے دراصل اس کو برناباس نام دیا۔ وجہ کیا تھی؟ برناباس کا مطلب ہے حوصلہ افزائی کرنے والا، اور یہ شاگردوں کی حوصلہ افزائی کرتا تھا، یہ ان کو انکریج کرتا تھا، ان کے ساتھ وہ ایسا شخص تھا جو ان کے لیے ہر جگہ کھڑا ہوتا تھا۔ اس لیے انہوں نے اس کا نام برناباس رکھا۔ اگر آپ اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، اعمال 4 باب، پھر اعمال آپ 11 باب پڑھ سکتے ہیں، آپ کو یہاں پر اس کے بارے میں ملے گا۔ تیتس کون ہے؟ تیتس جو ہے وہ یونانی ہے، اور اس نے ایمان لایا ہے، اور یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ تیتس ایک زندہ مثال تھا کہ خدا بغیر ختنہ کے بھی غیر قوموں کو نجات دے رہا ہے۔
اس لیے وہ اس کو لے گیا ہے۔ پولس گویا وہ کہہ رہا ہے اگر خدا نے اسے قبول کر لیا تو کیا ہم اس پر ایسی شرط لگائیں جو خدا نے نہیں لگائی۔ تیتس صرف ایک ایماندار نہیں تھا بلکہ اس کے بارے میں وہ مختلف جگہوں پہ اپنے خطوط میں لکھتا ہے کہ وہ کون ہے۔ پولس اسے کہتا ہے وہ میرا بھائی ہے، پولس اسے کہتا ہے یہ میری تسلی کے لیے میرا مددگار ہے۔ پھر وہ چندہ جو ہے تیتس کے خط بیچتا ہے مختلف کلیسیاؤں کو، وہ کہتا ہے یہ انجیل میں میرا شریک اور ہم خدمت ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تیتس میرا جو ہے وہ حقیقی فرزند ہے ایمان کے اعتبار سے۔ یہ باتیں جو ہیں وہ تیتس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب آپ کو پتا چل گیا کہ وہ برناباس اور تیتس کو کیوں لے کے گیا یروشلم میں، تاکہ وہ بتا سکے کہ ایک یہودی ہے جس کا نام یوسف تھا، جس کے بارے میں شاگردوں نے اس کا نام برناباس رکھ دیا کہ وہ ایک حوصلہ مند شخص ہے، وہ سب بھائیوں کے درمیان ہے اور سچائی سے وہ سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ دوسرا، وہ تیتس کو ساتھ میں لے گیا کہ وہ یونانی ہے، اور وہ ان دونوں باتوں میں کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ 14 برس سے جو وہ انجیل سنا رہا ہے، ان دونوں کو دیکھو، یہ دونوں میرے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں، یہ دونوں ایماندار ہیں، یہ دونوں سچائی پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ان کو ساتھ لے جاتا ہے۔ اور تیسری بات وہ کرتا ہے کہ یہ بات وہ مکاشفہ کے مطابق ہوئی۔ اس کا مطلب ہے پولس کی خدمت بھی خدا کی ہدایت سے شروع ہوئی اور اس کی خدمت کے اہم فیصلے بھی خدا کی رہنمائی سے ہوئے۔ اعمال 9 باب ہمیں اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے پولس کو خود، جب وہ دمشق کی راہ پر تھا اور کلیسیا کو برباد کرنے کے لیے اس نے پروانے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، کہ وہ تمام تر وہ خط جو بزرگوں نے دیے اور اس کو اجازت دی کہ جہاں کہیں وہ مسیحیوں کو دیکھے ان کو ایذا دے، ان کو وہ برباد کرے، لیکن جب وہ دمشق کی راہ پر مسیح سے ملتا ہے تو وہاں پر وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ نہ صرف وہ تبدیل ہوتا ہے بلکہ مسیح یسوع اسے انجیل سکھاتے ہیں، وہ مسیح سے انجیل مکاشفہ کے مطابق سیکھتا ہے۔ اور یہاں جب وہ کہتا ہے مکاشفہ کے مطابق یہ ایونٹ ہوا ہے، تو وہ وہاں پر اس لیے نہیں جا رہا کہ وہ وہاں پر جائے گا، شاگرد اس کو ثابت کریں گے کہ یہ درست ہے، وہ وہاں پر اس لیے نہیں جا رہا کہ اپنی انجیل کو ثابت کرے، بلکہ یہ وہاں پر مکاشفہ کے مطابق جا رہا ہے۔ وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے حکم کے ساتھ وہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں۔ یہاں پولس ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کے خادم کا اصل اختیار انسانوں کی منظوری نہیں بلکہ خدا کی مرضی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وہ خوشخبری ان کے سامنے بیان کی۔ پولس یروشلم جا کر کیا کرتا ہے؟ وہ انجیل بیان کرتا ہے۔ وہ شاگردوں کی خوشنودی نہیں چاہتا بلکہ جو وہ کر رہا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ وہ ان سے اجازت نہیں لیتا، وہ اس لیے گیا تاکہ اس یروشلم کے رسول دیکھ سکیں وہی انجیل سنا رہا ہے جو وہ سناتے ہیں اور جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تنازع جو یروشلم کی کونسل میں تھا، یہ ایک ہی تھا کہ ایمان پلس ختنے، شریعت دوسرے معنوں میں، یہ نجات ہے۔ لیکن پولس کی منادی وہ صرف ایمان پر رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں، جس طرح ہم مسیح کی صلیب پر
ڈاکو کو دیکھتے ہیں، اور تو اور جو ہیرودیس کا صوبے دار ہے، ہیرودیس اپنے آپ کو وہ خدا کا بیٹا مانتا ہے، اور جب مسیح کو صوبے دار اس کو اتنی غیبت ناک موت مرتے دیکھتا ہے، اور مسیح کی شخصیت کو وہ صوبے دار پرکھتا ہے کہ یہ موت ان ہزاروں اور لاکھوں موتوں سے فرق ہے جس کو وہ روزانہ دیکھتا تھا۔ صوبے دار جب یہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہیرودیس یا وہ کیسر جو ہے وہ خدا کا بیٹا نہیں، کیسر خدا کا بیٹا نہیں، اس عبرتناک صلیب پر مرنے والا مسیح دراصل خدا کا بیٹا ہے، اور وہ وہاں پر ایمان لاتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ایمان صرف اور صرف مسیح پر لانے سے ہمیں نجات دلاتا ہے، نہ کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری بات۔ یہ حقیقت ہے، اور اس کی حقیقت کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ وہ کونسل میں ابھی ہم پڑھیں گے، پطرس کا خطبہ ہم پڑھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ وہ وہاں پر شاگردوں کے سامنے وہ رکھتا ہے اس بات کو، وہ اپنی انجیل بیان کرتا ہے۔ اب یہاں پر کئی لوگ سوچ سکتے ہیں کہ شاید وہ ناراض تھا ان سے، نہیں، وہ دراصل ان سے ناراض نہیں، نہ ہی شاگردوں کے ساتھ وہ بدتمیزی کر رہا ہے، بلکہ وہ حقیقت میں جو سچائی ہے اس کو پیش کر رہا ہے۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں 6 آیت، تو دراصل وہ وہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے ان سے کوئی لین دین نہیں، میں وہ نیچے ہیں میں اوپر ہوں، یہ ہے، وہ کون ہوتے ہیں، نہیں، وہ دراصل سچائی اور اس کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے، اور اسی انجیل کو وہ بیان کر رہا ہے جو اسے بخشی گئی۔ وہ کہتا ہے تا ایسا نہ ہو کہ میری دوڑ دوب بے فائدہ ہو جائے۔ یہاں پولس کو اپنی انجیل پر شک نہیں، اسے یہ خوف نہیں کہ شاید میں غلط ہوں، بلکہ اسے فکر ہے کہ اگر یروشلم کے رسول اور غیر قوموں کی کلیسیاؤں کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا تو جھوٹے استاد اس اختلاف سے فائدہ اٹھا کر انجیل کو نقصان پہنچائیں گے، اور اس کی سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ پولس کی فکر اپنی عزت نہیں بلکہ انجیل کی حفاظت اور کلیسیا کا اتحاد ہے۔ پس پولس کا یروشلم جانا انسانوں کی منظوری حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ خدا کے مکاشفہ کے مطابق انجیل کی سچائی اور کلیسیا کے اتحاد کو ظاہر کرنا تھا۔ اس کی پوری فکر اپنی شہرت نہیں تھی بلکہ انجیل کی پاکیزگی اور خدا کے کام کی ترقی تھی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم دوسرے حصہ میں جائیں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، یہاں پر 3 باتیں ہم نے سیکھی ہیں کہ انجیل کا اختیار خدا سے آتا ہے، انسان سے نہیں، اور نہ ہی ہمیں انسانوں کی خوشنودی چاہیے انجیل میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں سے بدتمیزی یا ان کی قدر نہیں کرتے۔ انجیل کے سامنے اگر کوئی انجیل میں ایڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ دراصل مسیح کا شاگرد نہیں، وہ مسیح پر ایمان نہیں رکھتا۔ انجیل کی سچائی پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا دفاع حکمت، محبت، کلیسیائی اتحاد کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کی خوبصورت تصویر ہمیں مارٹن لوتھر
کی کہانی سے ملتی ہے۔ وہ جب شہنشاہ اور دوسرے وزراء کے سامنے اس بات کے لیے بلایا گیا کہ وہ جو انجیل کے بارے میں ایمان رکھتا ہے اس کا انکار کرے، تو وہ واضح طور پر کہتا ہے جب تک مجھے کلام پاک یا واضح دلیل سے قائل نہ کیا جائے، میرا ضمیر خدا کے کلام کا پابند ہے، میں یہیں کھڑا ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، خدا میری مدد کرے۔ جب وہ کہتا ہے here I stand، یہاں میں کھڑا ہوں، تو وہ یہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے، اس بات کی اجازت دے رہا ہے آپ نے جو مجھ سے کرنا ہے کر لیں، لیکن میں اس انجیل سے نہیں پیچھے ہٹوں گا۔ اور یہی بات ہمیں دوسرے حصے میں لے آتی ہے۔ دوسرا نقطہ ہمیں بتاتا ہے کہ سچی انجیل پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتا ہے لیکن تیتس بھی میرے ساتھ تھا اور یونانی ہے، ختنہ کرانے پر مجبور نہ کیا گیا، اور یہ ان جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر داخل ہو گئے اور چوری سے گھس آئے تھے، تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں مسیح یسوع میں حاصل ہے جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے ہمیں غلامی میں لائیں۔ ان کے تابع رہنا ہم نے گھڑی بھر بھی منظور نہ کیا، تاکہ خوشخبری کی سچائی تم میں قائم رہے۔ یہ بات اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ تیتس ہمارے ساتھ ہے اور یونانی ہے۔ اس کو شاگردوں نے مجبور نہیں کیا کہ وہ ختنہ کروائے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تیتس جب ایمان لایا تو وہ نجات پا چکا ہے، اس کے لیے کوئی کام اب اسے نجات سے نہیں روک سکتا، یا اگر وہ کچھ کرے گا تو اس کو زیادہ نجات نہیں ملے گی، بلکہ وہ ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے اعمال 15 باب میں۔ وہاں پر پطرس بڑے واضح طور پر اس بات کی منادی کرتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے غیر قوموں میں جب کلام ہم نے سنایا، پطرس بتاتا ہے، تو خدا کا روح ان پر نازل ہوا۔ وہ نامختون تھے لیکن خدا کا روح ان پر نازل ہوا۔ وہ کہتا ہے پس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھ رہے ہو، رکھ کر جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکے، نہ ہم خدا کو کیوں آزماتے ہو۔ وہ کہتا ہے انجیل کے ساتھ اگر تم جمع کرتے ہو ختنے کو تو تم خدا کو آزما رہے ہو، حالانکہ ہم کو یقین ہے جس طرح وہ خداوند یسوع مسیح کے فضل ہی سے نجات پائیں گے اسی طرح ہم بھی پائیں گے۔ کوئی فرق نہیں کہ ہم مختون ہیں وہ نامختون ہیں، بلکہ تیتس کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ دکھا سکے کہ نامختونی کی وجہ سے خدا کوئی کمزور نہیں پڑ جاتا، خدا کوئی انسان نہیں کہ وہ مختون کو تو چھڑا سکتا ہے، نجات دے سکتا ہے، لیکن نامختون کو نہیں۔ خدا قابل ہے، خدا اس قابل ہے کہ وہ نامختون کو بھی نجات دے جس طرح وہ مختون کو دیتا ہے جب کوئی بھی ایمان لاتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح جب اپنے آخری خطبہ میں اپنے شاگردوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ جب یہاں پر لفظ قوم آیا، سب قوموں کو، تو اس کا مطلب ہے پس تم جا کر سب مختونوں کو اور نامختونوں کو تم کیا بناؤ؟ شاگرد بناؤ۔ یہی اس کونسل کا اجلاس تھا، یہی اس کونسل میں انہوں نے دہرایا کہ خداوند یسوع مسیح سب کے لیے ہوا ہے، وہ سب کے لیے مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ جیسا کہ مارٹن لوتھر نے کہا، پولوس نے ختنہ کی مخالفت اس لیے نہیں کی کہ ختنہ بذات خود
گناہ تھا، بلکہ اس لیے کہ اسے نجات کے لیے ضروری قرار دیا جا رہا تھا۔ یہ یہاں پر مسئلہ تھا۔ ختنہ بذات خود کوئی مسئلہ نہیں۔ میڈیکلی طور پر آج بھی مسیحی اس کی پریکٹس کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی مسیحی اس بات کو نہیں مانتا کہ دراصل ہم ختنہ کروا رہے ہیں اس لیے ہم نجات پا رہے ہیں۔ کوئی بھی مسیحی اس بات کا یقین نہیں رکھتا۔ میڈیکلی طور پر، روایتی طور پر یہ پریکٹس کی جاتی ہے، لیکن کبھی بھی اس کو وہ نجات کا سبب نہیں بناتے۔ اور 16واں باب اعمال آپ پڑھیں تو وہاں پر آپ کو کیا نام ہے تیموتھیوس جو ہے اس کے ختنے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کا باپ یہودی تھا، ماں یونانی تھی، لیکن اس کے ختنے نہیں تھے اور اس کے ختنے ہوئے۔ وہاں پر اگر آپ اس کو ہسٹوریکلی اور دیکھتے ہیں تو اس بیک گراؤنڈ میں آپ کو کچھ اور وجہ ملتی ہے، اور پولس اس پر راضی ہے۔ سو پولس یہاں پر کوئی باغی، کوئی وہ سخت مزاج شخص نہیں ہے کہ وہ ایک بات پر ڈٹا ہوا ہے، نہیں۔ یہاں پر ہمیں دونوں طرح سے اس بات کی تصدیق ملتی ہے کہ جہاں پر ختنہ پلس مسیح پر ایمان ہے وہ انجیلی ایمان نہیں، وہ انجیل کے مطابق نجات نہیں۔ لیکن جہاں پر عام سی پریکٹس ہے، طبی بات ہے، تو وہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس لیے مارٹن لوتھر اپنی کمنٹری میں یہی بیان کرتا ہے کہ پولس نے ختنہ کی مخالفت اس لیے نہیں کی کہ ختنہ بذات خود گناہ تھا، بلکہ اس لیے کہ اسے نجات کے لیے ضروری قرار دیا جا رہا تھا۔ یہ مسئلہ تھا اور اس لیے وہ کونسل ہوئی۔ اصل مسئلہ ختنہ نہیں، نجات تھی۔ یہاں ہمیں متن کا اصل مقصد سمجھنا ہوگا۔ پولس کی بحث رسم و رواج پر نہیں، اس کی بحث نجات کے وسیلے پر نہیں پر ہے۔ اگر تیتس کا ختنہ نجات کے لیے ضروری قرار دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسیح کی صلیب کافی نہیں، یعنی ایمان پلس ختنہ نجات ہے۔ لیکن پولس اعلان کرتا ہے صرف مسیح پلس کچھ نہیں، یہی مکمل نجات ہے۔ اور اسی لیے جب ہم اصلاح کار کلیسیا یعنی کہ ریفارمرز کو دیکھتے ہیں، جنہوں نے ریفارمیشن موومنٹ کو بہت زیادہ نعرہ لگایا ان کا 15ویں صدی میں، تو وہ انہی باتوں پر ڈٹے ہوئے تھے۔ 16 اسکرپچورا، 16 فیڈے، 16 کرسٹوس، یعنی وہ کہتے ہیں صرف فضل، صرف ایمان اور صرف مسیح پر ایمان ہی نجات ہے۔ وہ کلام مقدس پلس روایات کو ترجیح نہیں دیتے، وہ فضل پلس شریعت کو ترجیح نہیں دیتے، وہ ایمان اور صرف ایمان مسیح پر ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن جھوٹے استاد جو تھے وہ وہاں پر آ چکے تھے، اور وہ دراصل وہ اس بات کو اجاگر کر رہے تھے۔ اس کی بات ہم پہلا باب اس کی 6 سے 9 آیت میں پڑھ آئے ہیں۔ پولس رسول ان لوگوں کو ملاعون کہتا ہے جو مسیح کے ساتھ کسی کو جمع کریں، اور اس کی واضح طور پر مثال ہمیں ملتی ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑتے ہیں۔ اس کونسل کا مقصد اعمال 15 باب میں اور یروشلم جانے کا مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں سے بچایا جائے کلیسیا کو، اور خصوصی طور پر انجیل پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جاتا۔ وہ کہتا وہ چھپ کر آ گئے۔ جب لوگ چھپ کر کلیسیا میں آ گئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟
یہ وہی تصویر ہے جو باغ عدن میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان چھپ کر باغ عدن میں آ جاتا ہے. یہ وہی تصویر ہے جب کلیسیا میں لوگ چھپ کر گھس آتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس کلیسیا میں اپنے ایموشنز، اپنے جذبات، اپنی تشریحات کلام سے ہٹ کر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پولس رسول اس کو گوارا نہیں کرتا. وہ نہ تو ان کی غلامی چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے رتی بھر بھی، ایک منٹ بھی ان کی غلامی برداشت نہ کی، کیونکہ ہم مسیح میں آزاد کیے گئے ہیں. اس آزادی کو اس نے کھونا پسند نہ کیا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہم ایک گھڑی بھی ان کی تابعداری ہم نے نہ کی. کیا وہ ضدی تھا؟ نہیں. کیا وہ مغرور تھا؟ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ انجیل کی سچائی پر قائم ہے. یہ بات ہے. یعنی اگر پولس اس موقع پر خاموش رہ جاتا تو اندازہ لگائیں کیا ہوتا. آنے والی کلیسیاؤں میں کون کون سی بگاڑ پیدا ہوتی. آج وہ کہہ رہے ہیں ختنہ ہے، پھر کچھ اور، پھر کچھ اور اس طرح کرتے کرتے کلیسیا مکمل طور پر بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور آج ایسا ہی ہوتا ہے. آپ جو کلیسیاؤں کو جانتے ہیں مختلف علاقوں میں، ممالک میں، آپ سمجھتے ہیں کہ جب انجیل میں سوشلزم ایڈ کر دیا جاتا ہے، جب انجیل میں کچھ اور کلچرلی چیزوں کو ایڈ کر دیا جاتا ہے، جب انجیل میں انسان کی سوچ اور ان کی تشریحات آپ ڈالتے ہیں، تو یہی معاملات ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، میں یہاں پر صرف ایک کلیسیا کا نام لوں گا، وہ ہے پریسبیٹیرین یو ایس اے. آج وہ منادی کرنا چھوڑ گئے ہیں. انہوں نے اپنے مشن کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو ختم کر دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی مشن کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ان کو غور سے ان کا مطالعہ کریں تو وہ انجیل کو ترجیح نہیں دیتے جتنا وہ انسان کی خواہش، انسان کی ترجیحات. اور اب یہی ایک سوال ہے علماء کرام کے نزدیک کہ وہ چرچ نہیں، ایک کلب ہے. یہ بات ہے. اگر انجیل پر سمجھوتا کیا جائے گا تو وہ کلیسیا نہیں رہے گی، بلکہ وہ کلب ہو جائے گا جہاں پر لوگ ہفتہ وار ملنے کے لیے جاتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ تاکہ انجیل کی سچائی قائم رہے. نجات میں کسی انسانی رسم، شریعت یا عمل کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا. جھوٹی تعلیم اکثر کلیسیا کے اندر سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے روحانی بیداری ضروری ہے. انجیل کی حفاظت محبت کے ساتھ ضروری کی جائے، لیکن اس پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. یہ حقیقت ہے. یہی حقیقت ہے اور یہی بات ہمیں آخری حصہ میں لے جاتی ہے جہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ سچی انجیل کلیسیا میں اتحاد اور خدمت پیدا کرتی ہے. اور یہ 6 آیات ہیں جن کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ ان کو دیکھ سکیں. ہم ان کو پڑھ آئے ہیں. ان میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پہلی وہ بات کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات کی ہے تو رسولوں نے کیا کیا اس کے رد عمل میں؟ وہ اس کو قبول کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جیسے پطرس کو مختونوں میں خدمت کے لیے بلایا گیا ہے، ویسے ہی پولس کو نامختونوں میں خدمت کے لیے بلایا گیا ہے. اور وہ اس کو ہاتھ دے کر، یعنی اس کو ہاتھ دے کر وہ
اس کو کہتے ہیں کہ بالکل تمہاری باتیں، تمہاری انجیل جو تم سناتے ہو وہ درست ہے. اور اس کو لکھا ہے یہاں پر دہنا ہاتھ دے کر شریک کر لیا، تاکہ ہم غیر قوموں کے پاس جائیں. شریک کر لیا ہے اور بیجا کیا کہہ رہا ہے کہ ہم غیر قوموں کے پاس جائیں. اور پھر انہوں نے جو خاص بات کی کہ غریبوں کو یاد رکھنا. باقی اس نے کہا کہ میری انجیل کو انہوں نے جب سنا، جب جو بات میں 14 سالوں سے سنا رہا ہوں وہ انہوں نے قبول کی ہے، وہ انہوں نے دہنا ہاتھ ظاہر کیا ہے، یعنی اتفاق کیا ہے، پورے اعتماد ہوئے ہیں. اور یعقوب اور کیفا اور یوحنا، یہ جو کلیسیا کے رکن ہیں، انہوں نے برناباس کے ساتھ مجھے اپنا دہنا ہاتھ دیا ہے تاکہ میں اس کام کو جاری رکھوں. یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اگر پولس غصے والا اور تکبر اور مغرور والا خادم ہوتا، وہ کبھی بھی یروشلم نہ جاتا. وہ کہتا ہے یسوع مسیح نے مجھے مکاشفے کے ساتھ سکھایا، مجھے کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی. بلکہ وہ جاتا ہے اور کیا وہاں پر ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ مکاشفہ کے ساتھ گیا، خداوند یسوع مسیح نے اسے بھیجا ہے. دوسری بات، اس نے انجیل بیان کی ہے. تیسری بات، وہ بتاتا ہے کہ جب میں نے یہ بات بیان کی کہ میں کیا ایمان رکھتا ہوں، میں انجیل مقدس کی کیسے منادی کرتا ہوں، کیا تعلیم دیتا ہوں، تو شاگردوں نے اس تعلیم کو نہ صرف قبول کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ جیسے پطرس کو خدا نے مختونوں میں بلایا ہے، تمہیں غیر مختونوں میں بلایا ہے. سو تم جاؤ اور غیر مختونوں میں کلام کی منادی کرو. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کلیسیا میں اتفاق ہوا ہے اور رسولی اختیار کو قبول کیا گیا ہے. اب کیا ہوا؟ جو جھوٹے تھے وہ جھوٹے ثابت ہو گئے. لیکن یہاں پر ایک جملہ وہ بولتا ہے مجھے کچھ حاصل نہ ہوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہاں پر کچھ وہ حاصل کرنے کے لیے گیا تھا؟ نہیں. وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے میری تو پہلی بات ہے انجیل کو رد نہیں کیا، اور جو میں نے ان کو بتایا انہوں نے اسے قبول کیا، لیکن مجھے حاصل نہیں ہوا. لیکن جو جھوٹے ہیں ان کو حاصل ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ وہ کون ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اس کا مطلب یوں ہے کہ انہوں نے یعنی رسولوں نے میری انجیل میں کوئی اضافہ نہیں کیا، کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا؟ پولس تمہاری منادی اچھی ہے لیکن اس کو جاری رکھو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ منادی تمہاری اچھی ہے، اب ایسا کرو کہ تم ختنے بھی شامل کر لو اور فضل کے ساتھ ساتھ شریعت بھی شامل کر لو. نہیں، بلکہ انہوں نے پولس کی انجیل کو مکمل طور پر درست اور حقیقی انجیل مانا ہے. انہوں نے دیکھا، وہ کہتا ہے، یہ ایک خوبصورت جملہ ہے یہاں پر جب ہم لفظ دیکھتے ہیں انہوں نے دیکھا. تو انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے پولس کی قابلیت نہیں دیکھی، انہوں نے اس کی ذہانت نہیں دیکھی، انہوں نے خدا کے فضل کا کام دیکھا ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ جس خدا نے پطرس کو یہودیوں کے لیے استعمال کیا، اسی خدا نے پولس کو غیر قوموں کے لیے استعمال کیا. اور یہاں خدمت کا مرکز انسان نہیں بلکہ خدا ہے. اور یہاں ہم ایک بات جو ہے وہ حقیقی بات سمجھتے ہیں. یہاں پر جب اتحاد سمجھ آتا ہے، یہاں انہوں نے اس بات کو دیکھا ہے کہ جو مسیح نے تعلیم دی ہے وہی پولس کی تعلیم ہے. اور اس طرح اس ساری گفتگو کا محور، اس ساری گفتگو کا مرکز مسیح یسوع ہے. افسیوں 2 باب اور اس کی 11 سے 14 آیات ہمارے سامنے موجود ہیں. یہاں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، تم کو
نامختون کہتے ہیں۔ اگلا زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدہ سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک آ گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ یہودی اور غیر قوم پہلے الگ تھے، لیکن صلیب پر مسیح نے دونوں کو ایک بدن بنا دیا۔ اسی لیے پولس اور پطرس مختلف اقوام کی خدمت کرتے اور ان کے لیے چنے گئے تھے۔ یہ دو خدمتیں ہیں، لیکن ان کا مرکز مسیح کی انجیل ہے۔ یعنی کہ کلیسیا میں خدمات مختلف ہیں، لیکن ان کا مرکز ایک ہی ہے، ایک انجیل ہے، ایک نجات دہندہ ہے، ایک نجات ہے۔ یہاں پر ہم 3 سچائیوں کو دیکھتے ہیں۔ خدا مختلف خادموں کو مختلف خدمتیں دیتا ہے، لیکن انجیل ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے۔ حقیقی کلیسیا اتحاد سچائی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، نہ کہ سمجھوتے پر۔ خدا کا فضل ہمیشہ عملی محبت، سخاوت اور خدمت میں جاری رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا انجیل سناتے سناتے غریبوں کی بھی مدد کرنا۔ یہاں پر اس بات کی حقیقت ہے کہ حقیقی ایمان حقیقی خدمت پیدا کرتا ہے۔ حقیقی ایمان حقیقی بات کو، حقیقی کردار کو، حقیقی انسانیت کو جنم دیتا ہے۔ حقیقی ایمان کبھی بھی دوسرے لوگوں کو برا نہیں کہتا۔ حقیقی ایمان کبھی بھی لوگوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں رکھتا۔ جب بھی کسی کو کسی ضرورت میں دیکھتا ہے حقیقی ایمان، تو اس کی مدد کرتا ہے۔ نہ صرف اس کی مدد کرتا ہے، بلکہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ وہ کیا ایمان رکھتا ہے۔ اور اسی لیے دنیا میں اگر آپ نے غریبوں کی مدد، بے سہاروں کی مدد اور آفات میں اگر دیکھنا ہے مدد کرتے ہوئے کسی کو، تو وہ کلیسیاں ہیں، وہ چرچ آرگنائزیشنز ہیں جو سب سے زیادہ دنیا میں مدد کرتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہی حقیقی انجیل ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انجیل پلس ختنہ کرنا، انجیل پلس شریعت ہے، بلکہ یہ سب کچھ مسیح یسوع نے پورا کر دیا۔ اب مسیح یسوع کی انجیل ہے اور غریبوں کی مدد ہے۔ یہ حقیقی انجیل ہے، یہی حقیقت میں ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جب اپنی انجیل بیان کرتے ہیں، لوکا اس کے 4 باب میں، اس حوالے کو میں پڑھ کے اس بات کو ختم کروں گا۔ وہاں پر خداوند یسوع مسیح واضح طور پر اپنی انجیل کے ایجنڈا کو بڑے واضح طور پر پیش کرتے ہیں۔ لوکا 4 باب ہے اور اس کی 16ویں آیت میں مسیح یسوع عبادت خانے میں جاتے ہیں اور وہاں پر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور یشعیاہ نبی کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں، اور لکھا ہے، کتاب کھول کر مسیح نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ خداوند یسوع مسیح نہ صرف وہ روحانی غریبوں کو،
روحانی مردوں کو، روحانی اندھوں کو وہ انجیل کے پیغام کی خوشخبری سناتے ہیں، بلکہ حقیقت میں جو مستحق ہیں مدد کے، انجیل ان کے لیے بھی یہی پیغام دیتی ہے۔ خداوند آپ کو اور مجھے اس پیغام کو سننے